یہ حکومت ہر روز آ کے جب کہتے ہیں کہ عوام کو سیکریفائز کرنا ضروری ہے، عوام کو سیکریفائز ایک بڑا سمپل سا ہے کہ پاکستان کی عوام، ابھی ہم نے نمبرز بتایا کہ پاکستان سب سے پیچھے ہٹ گیا ہے، رہ گیا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہ بتایا جاتا ہے، وزیر اعظم کل کے بتا رہے تھے پاکستان ایک غریب ملک ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے۔ یہ الگ سوال ہے کہ انہی کی وجہ سے غریب رہ گئے۔ اب پاکستان کے عوام سب سے غریب ہیں، اب پاکستان کی جو اشراف کی ہے، پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے، جو اس وقت رولنگ رجیم ہے، ان کا جو رہن ہے، ان کی جو عیاشی، ان کے جو بنگلے ہیں، ان کی جو فلیٹ آف کارز ہیں، ان کے جو جہاز ہیں، آپ میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کسی ویسٹرن یورپ جو امیر ترین ملک ہے، آپ کسی لیڈر کے ساتھ ہمارے لیڈر کا موازنہ کریں، جرمنی، فرانس، یو کے، سویڈن، ڈینمارک، ناروے، کسی ایک لیڈر کا بتا دیں کہ جی ان کا رہن سہن جو ہے وہ ہمارے لیڈر کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، تو بہت امیر ملک ہے، لیکن وہ بالکل عام زندگی گزارتے ہیں۔ ایران کی ہم پورا پاکستان آج ایران کی تعریف کر رہے ہیں، پورا پاکستان، آپ ان کے لیڈر کی آپ دیکھیں وہ کیسے رہتے ہیں، کس طرح سے لوگوں میں کھل ملتے ہیں، کیسے وہ ان کی جو زندگی ہے، جو گھر ہیں، جو کاریں ہیں، نارمل، جس طرح ایک نارمل ایرانی ہوتا ہے۔ ایران پاکستان سے بہت زیادہ امیر ملک ہے، اور ہمارے لے لے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی 11 بلین کا جہاز چاہیے، کیوں چاہیے؟ کیونکہ وہ سب سے اچھا جہاز چاہیے۔ اتنا بڑا صوبہ پنجاب، جانا ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کو، بھائی کیوں جانا ہوتا ہے ہر جگہ آپ کو جہاز میں؟ آج کل ان دس ٹائم اینڈ ایج آپ کے پاس زوم کانفرنس، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ اویلیبل ہے۔ انگریز پورے انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں رول کر کے چلے گئے، اور کامیاب ترین رول کر کے چلے گئے، اس وقت جہاز تھے بھی نہیں، لیکن ان کو چاہیے۔ سینٹ کے چیئرمین کو سب سے مہنگی کار دی، سب سے مہنگی، حالانکہ نیچے جائیں وہاں اگر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہاں پتہ نہیں 25 کاریں کھڑی ہیں آلریڈی، ملتان میں الگ کاریں کھڑی ہیں حکومت میں۔ بھائی اگر آپ کا شان و شوکت پرسنل لائف میں ایسا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے بھی حکومت میں آئے نا، ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل سب سے خراب رہے، لیکن کچھ بیلنس ہوتے ہیں۔ اشاکت یہ تضاد دس از نو مور ایکسیپٹیبل۔ پاکستان کے عوام کو سمجھنا نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر اس وقت نہیں تو پھر موقع نہیں آئے گا۔ اگر یہ جو بنیاد ڈالی ہے، جس طرح سے جو گیپ کریٹ کیا ہے، سمپل سی بات ہے کہ 4 سال پہلے کے مقابلے 10 سال پہلے کے مقابلے میں حکومت کی اپنی فکر ہے کہ ریئل ویجز کم ہے، 4 سال کے مقابلے میں 65% پرچیزنگ پاور کم ہو چکی ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ 18,000 میں کر سکتے تھے اب آپ کو 52,000 روپے چاہیے وہی چیزیں کرنے کے لیے، اور یہ خراب ہوتی جا رہی ہے، انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی ایک چیز ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ امپروومنٹ آ رہی ہے، ہاں اشرافیہ کو دیکھ لیں تو بہت زبردست امپروومنٹ۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ CNN پہ پاکستان کا نام آیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ری ٹویٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ از دا موسٹ ڈسکریڈیٹڈ اینڈ ہیٹڈ پرسن، وہ آپ کو وہ کر رہے ہیں ری ٹویٹ، تو آپ اس پر فخر محسوس کر رہے ہیں، مگر اسی کی وجہ سے سارا پاکستان مصیبت میں ہے، اسی کی وجہ سے پورے دنیا مصیبت میں ہے، اور اس کو ہم فخر کے حساب سے کہتے ہیں کہ اس نے تعریف کر دی، 50 دفعہ تعریف کی، دیا کیا ہے؟ یا تو کچھ نہیں ہے، لیکن تعریف تو کی ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے پاکستانی قوم کو؟ پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں انویسٹمنٹ آئے، پاکستانی قوم کو چاہیے یہاں سے ایکسپورٹ بڑھے، پاکستانی قوم کو چاہیے کہ ان امپلائمنٹ کم ہو، جو ریکارڈ ہائی ہے حکومت کی اپنی فگرز کے حساب سے۔ پاکستانی قوم کو چاہیے کہ پاورٹی میں ریڈکشن آئے، 45% پاورٹی سے نیچے لوگ، اس پر کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ وال اسٹریٹ جرنل میں پاکستان کا نام ہے، CNN میں پاکستان کا نام ہے، ہر جگہ پاکستان کی بابا ہوگی۔ پاکستان کی بابا اس وقت فائدہ ہوگا جب وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے، پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے، پاکستان میں ان امپلائمنٹ کم ہوئی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بڑھی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی ہے، پھر جا کے میں آپ سب فخر محسوس کر سکتے۔ یہ ان چیزوں میں کہ جی انہوں نے ریڈ کارپیٹ پہ چھا کے تو تمہارا ڈھول ڈالیں، وہ مشرف صاحب بھی جاتے تھے وہاں، پریزیڈنٹ بش ان کو ریڈ کارپیٹ پہ چاہتا تھا، دوڑ کے دیکھتے تو پاکستان تباہ ہو گیا۔
کتنی زیادہ ایکسٹریمزم، 70-80 ہزار بندہ پاکستانی مر گیا، شہید ہو گیا، تو ملا کیا؟ ضیاء الحق صاحب وہ اپنی پاور کے لیے، اپنی پاور کو مینٹین کرنے کے لیے جب بھی ہوتا ہے یہ ان کے پاس پہنچتے اور یہ سمجھتے کہ پاکستان کیسے بنائے. تو تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی سوال ہے آپ نے جہاز پہ تنقید کیا کیونکہ میرے بات شریف صاحبہ کا جہاز ہے، لیکن اپنے گھر سے بہینہ سے جہاز لے کر پرائم منسٹر اور جا سکتے تھے اور فوائد مودی کہا کرتے تھے کہ 55 روپے فی کلومیٹر بنتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے ٹرمپ کی بات کی تو یہی پاکستان سے انصاف ہے، یہی آپ کے ماضی سے جو بانی ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم جیتیں گے تو کشمیر کا مطلب یہاں ہو جائے گا. پھر وہاں پر مختلف ریپورٹ ہوئی تھی اس طریقوں سے وہاں پر جو ہے وہ اور مہم چلائی. تو کیا پہلی بات تو پولیٹیکل اسسمنٹ ٹرمپ آئیں گے کیونکہ ان کا پاسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز پر اپنی آواز بلند کریں، اور اگر کریں گے جو کرنی چاہیے تو اس میں ظاہر ہے عمران خان کو جس طرح سے پابندیت حاصل کیا ہے بالکل بغیر کسی وجہ کے، اور دوسرے جس طرح سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا پچھلے 4 سال میں، تو وہ آواز اٹھائیں گے. یہ ایکسپیکٹ کرنا تو بالکل سب کا رائٹ ہے، اس میں کون سی خرابی ہے. اگر زلفی بخاری نے اس کے لیے کمپین اس بیسس پر نہیں کی تھی کہ جو آج بن گئے، جس دن وہ آ کے انہوں نے یہ کہا کہ میں کینیڈا کو 51 اسٹیٹ بناؤں گا، تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ از ناٹ اے نارمل پریزیڈنٹ ناؤ. تو وہ ایکسپیکٹیشن کرنا، اور جہاں آپ نے پوچھا کہ عمران خان مجھے جاتے تھے وہ پیور سیکورٹی ریزن تھا. وہ ایک بنی عدالت سے لے کے پرائم منسٹر ہاؤس تک جاتے تھے. پرائم منسٹر کے پاس وہ ہوتا ہے ایک ہیلی کاپٹر، ایک نارمل ہیلی کاپٹر سیکورٹی پرپز کے لیے. لیکن یہاں تو ایک مطلب ایک لیول ہوتا ہے نا آپ کا. بھائی اگر وہ اس میں نہ جاتے تو وہ بی ایم ڈبلیو مرسڈیز 600 میں جاتے ہیں. یہ کہ نا بات یہ نہیں ہے کہ عمران خان کیا نواز شریف یا شہباز شریف، یہ سسٹم کیا قابل قبول ہے پاکستانی عوام میں. اس یہ کہہ کہ جی وہ پہلے کیا ہوتا تھا، فیروز خان نون نے کیا کیا تھا یا قیادت خان نے کیا تھا، وی ول ناٹ بی، مطلب ہمارا فوکس ادھر ہی رہے گا. عمران خان کتنے کا پیٹرول دے گیا اور کتنا پاکستان کو ڈیزل دیتا ہے؟ پیٹرول پمپ مار دیا اور مٹی کے طور پہ پمپ مارا ہے. ایک اور بڑی پیٹرول 500 روپے لیٹر تو 500 روپے تو چاہیے موجودہ حکومت 400 عام اپوزیشن جماعتوں نے، لیڈرز نے سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم ٹیلی ویژن پر آ کے جس کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا. اور اس وقت وہ جو حکومت والے بیٹھے تھے، میں بھی 2 پروگرام میں تو حکومت والے کے ساتھ تھا، وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کل وہ ARI پر کیسے شیخ صاحب ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. ٹیکس کی وجہ زبیر صاحب کو تو پتا ہونا چاہیے کہ ٹیکس بڑا امپورٹنٹ ہے، تو بھائی آپ ٹیکس الگ سے لے لیتے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ انٹرنیشنل آئل کرائسس کی وجہ سے آپ 134 روپے بڑھا رہے ہیں. اور پھر دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان سب سے پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 4 سال میں آپ نے پتہ نہیں کتنی ترقی کر لی. اب جب ہندوستان بھی وہیں سے لیتا ہے 19 سورسز سے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال سب وہاں سے لیتے ہیں، تو پاکستان کی آئل پرائس، پیٹرول پرائسز سب سے زیادہ کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ ابھی جب یہ انکریز کیا تو پاکستان کی آئل پیٹرول پرائس پر لیٹر 458، بنگلہ دیش کی 280، انڈیا کی 286، نیپال کی 322. افغانستان نے پرائس انکریز 2% انکریز کیا. 2% پورے ایک مہینے میں 2% افغانستان نے انکریز کیا. 0 ہی سمجھے نا اتنی وہی پرائس. انڈیا نے 0 کوئی پرائس انکریز نہیں کی. بنگلہ دیش نے 12%، سری لنکا نے 14%. وجہ یہ ہے کہ ان کی معیشت جو تھی
وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ یہ پریشر لینے کے لیے تیار. پاکستان کی معیشت پہلے ہی ڈوب چکی تھی یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے, اس لیے پاکستان کے پاس ابیلٹی تھی نہیں کہ پاکستان وہ برداشت کرتا بغیر پاسوں کی عوام کی. انڈیا نے کیا نا, بنگلہ دیش نے کیا ہے, سری لنکا نے کیا ہے, نیپال نے کیا ہے, تو پاکستان نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کی پرائسز کیوں سب سے زیادہ ہیں؟ اور ایک میں آپ کو اور انڈیکیٹر بتاتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے ممالک کے ساتھ ڈالر ٹو ڈالر کمپیئر کیے, میں روپی ٹو روپی 286 جو انڈیا کی ہے, 280 بنگلہ دیش کی بتا رہا ہوں, یہ پاکستان روپی میں کنورٹ کر کے 458 روپی کے مقابلے میں اب بھی جو 358 روپیز کی ہے انہوں نے 358 کی ہے 378 سوری, وہ بھی تقریباً 30% زیادہ ہے بنگلہ دیش سے یا انڈیا سے. کیوں؟ وائی؟ اور جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر میں پرائس ہے بامقابلہ پاکستان کے جو عوام کی ایوریج انکم ہے, پاکستان از دا سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ آفٹر ایتھوپیا, سیکنڈ ورسٹ ان دا ورلڈ. کیوں بھائی؟ کینیڈا جس کی ایوریج انکم $3,500 ہے مہینے, ادھر ڈالر میں پیٹرول کی قیمت پر لیٹر پاکستان سے کم ہے. کوئی لحاظ ہوتا ہے؟ کیوں؟ ملائیشیا, کسی کنٹری کو اٹھا کے دیکھ, ویسٹرن یورپ چلے جائیں, کسی کنٹری میں چلے جائیں, میں نان آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات کرتا ہوں, میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کی بات نہیں کرتا. اس وجہ سے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو یو ہیو براٹ اٹ آن دا برنک آف کولیپس, اور یہ ہم بار بار اس جنگ سے پہلے بھی نشان نہیں کرتے. یہاں انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, باوجود اس کے کہ وزیر اعظم نے پتہ نہیں کو 50 60 70 دورے کیے جب سے وہ وزیر اعظم بنے تھے 4 سال پہلے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہیز پلنجڈ از دا ورڈ, میں نہیں یوز کرا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یوز کیا ہے. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں آئے گا تو وزیر اعظم اتنے دورے کر نہیں رہے. اگر آپ کی ایکسپورٹ 4 سال پہلے کی ایکسپورٹ اور آج کے مقابلے میں وہ زیادہ تھی, تو پھر آپ جو فورن ریلیشن کا یہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام پڑا زبردست, پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے. پاکستان کی عزت اس سے بڑھتی ہے جب پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. پاکستان کے عوام کو کس چیز میں فائدہ ہوا ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پتہ نہیں 50 دفعہ پاکستان کا نام کیا, تعریف, اور جب ٹیرف دینے کا وقت آئے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل دے دیا. تو فائدہ کیا ہوا؟ کیا پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں امریکہ میں؟ کیا امریکہ سے کوئی انویسٹمنٹ آیا ہے؟ زیرو. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سوائے قرضے لینے کے ٹیکس لگانے کے آپ نے کیا کیا پچھلے 4 سال میں؟ آپ 80.5 ٹریلین روپیز آپ کے قرضے پہنچ گئے. 80.5 ٹریلین. جب حکومت سنبھالی تھی تو 43 ٹریلین تھا, یعنی کہ 36.5 ٹریلین کا ایڈ کیا ہے. پہلے 75 سال میں 43 ٹریلین پورے پاکستان میں ملا کے 75 سال میں قرضے لیے تھے, انہوں نے 4 سال میں اس کے 85% دے دیے. اور کہاں لگی؟ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیکس میں 300 گنا سے زیادہ اضافہ کر دیا, اور قرضوں میں 400% سے زیادہ اضافہ کرتی. تو فائدہ کیا ہوا ٹیکس بڑھانے کا؟ اگر آپ اپنے اخراجات مینٹین کرتے یا اس طرح سے نہ بڑھاتے تو پاکستان کے عوام پر اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا اب ہے قرضوں کا. تو کسی بھی فیلڈ میں لے لیں, اس وجہ سے جو پریشانی ہے وہ لوگ کہتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے. اس کا سولوشن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وی ڈیمانڈ, پہلے دن ہی ہم نے کہا تھا وی ریجیکٹ دس پرائس انکریز. اب ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ پیٹرولیم ریوی میں جتنے بھی ابھی بھی انہوں نے کہا نا موٹر سائیکل والوں کے لیے 100 روپے کم کر دیا, تو 160 روپے آپ کا پیٹرولیم لیوی تھا نا, تو اس میں سے 60 روپے تو ابھی بھی اس پر لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہیں موٹر سائیکل والے 60 روپے؟ ہر لیٹر کا 60 روپے آپ پیٹرولیم ٹیکس لے رہے ہیں موٹر سائیکل والے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ہے, پتہ نہیں 20 لیٹر مہینے کا یہ کتنا ہے, اس کے بعد تو پورا وہ 458 پے کرے گا. اچھا وہ تو ایک الگ چیز ہوگی نا کہ ملنا کا کیسے ہوگا. اس بات پر جب آپ نے 160 روپے پرسوں رات کو کیا ہے ٹیکس, 160 روپے کیا ہے, 24 گھنٹے جو جن لوگوں سے آپ نے جن کا نکالا ہے ان کو کیا آپ واپس کریں گے؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جس کی نشاندہی کرنا ضروری ہے, اور ہم یہ اگلے ہفتہ جو شروع ہو رہے ہیں
परसों से ये जो मोमेंटम है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का और इन सब चीजों का इस्लामाबाद से भरपूर अंदाज में होगा, और हम इसके खिलाफ महंगाई मार्च करने का भी प्लान कर रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली मई की 1 तारीख से। लेकिन ये अभी फैसला नहीं हुआ, 2-3 दिन के बाद जब सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जिसमें सारे पीटीआई के भी सीनियर रहनुमा मौजूद होंगे, उसमें फैसला किया जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन है दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये हुकूमत फेल हो गई है, पूरे तरीके से फेल हो गई है, और उनको अपनी नाकाम, जो मैंने कहा ना जहाज के हवाले से बात करना जरूरी है। जहाज जो है एक सिंबल बन गया, क्योंकि जब ये हुकूमत हर रोज आके जब कहते हैं कि अवाम को सेक्रीफाइस करना जरूरी है, अवाम को सेक्रीफाइस एक बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान की अवाम, अभी हमने नंबर्स बताया कि पाकिस्तान सबसे पीछे हट गया है, रह गया। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये बताया जाता है, वज़ीर आज़म कल के बता रहे थे पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, जो कि एक हकीकत है। ये अलग सवाल है कि इन्हीं की वजह से गरीब रह गए। अब पाकिस्तान के अवाम सबसे गरीब है, और पाकिस्तान की जो अशराफिया है, पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, जो इस वक्त रूलिंग रजीम है, उनका जो रहन है, उनकी जो अयाशी, उनके जो बंगले हैं, उनकी जो फ्लीट ऑफ कार्स है, उनके जो जहाज हैं, आप, मैं चैलेंज देता हूं कि आप किसी वेस्टर्न यूरोप जो अमीर तरीन मुल्क है